أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين من المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حضرات مجھے شرمندگی اور ندامت اور افسوس سب کچھ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جس قدر دل چاہتا تھا حاضر نہ رہ سکوں گا، اور اس کی مجبوریاں یہ ہیں کہ میں نے دوسرے مقام پر پہلے سے مجلس کا وعدہ کر لیا تھا، اور یہ مجلس سر فضل علی مرحوم گورنر آسام کے متعلق ہے، اس لیے بہت پہلے سے وعدہ تھا۔ آج وہ مجلس تھی، میں نے اسے آج ہٹایا، کل وہ قرار پائی، میں نے کل اسے بدلا۔ اب آخر مجبوراً دوشنبے کو یا کل رات کو بنارس میں ہونی، تو اس لیے میں مجبور ہو گیا، ورنہ میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح آؤں آپ کے چمن عقیدت میں جیسے سر آ کے گزر جائے، بلکہ چاہتا یہ تھا کہ صبا بن کے آؤں، نسیم بن کے جاؤں۔ لیکن کیا کروں، نزاکت وقت اپنے اختیار میں نہیں، موقع اپنے اختیار میں نہیں، وقت کم ہے، لیکن یہ میرا دل اس لیے مطمئن ہے کہ میں کب وقت کے ساتھ چلا جو اب غور کروں۔ وہ اور ہیں کہ جو وقت و زمان کے ساتھ چلتے ہیں، میں تو صاحب الزمان کے ساتھ چلتا ہوں۔ لہٰذا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، تھوڑے وقت میں بھی جتنا موقع ہوگا آپ کی خدمت کر کے، آپ سے عزت کر کے چلا جاؤں گا، اور آپ مطمئن رہیں 8:30 بجے تو مجھے ختم ہی کر دینا چاہیے۔ صلوات محمد آئے کتنی بڑی اور جنس قرآن کے واقعے، لیکن اس آیت کو پڑھ کر تبرکن میں نے پڑھ لی ہے۔ اصل میں مجھے وہ آیت پوری یا وہ مقام نہیں پیش کرنا ہے، صرف ایک لفظ پہلی، یعنی تاہا، اور بس ایک لفظ بھی اگر میں سنا سکوں تو میرے لیے بہت ہے۔ لیکن میں کیوں کر عرض کروں کہ ایک لفظ ہی ہے، مگر کبھی سوچنے کی بھی کسی نے رحمت کی، کبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے لوگ، مجھے معاف کرنا، سن کے آہا تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی تاہا بھی سمجھے۔ تعریف تو بہت ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، اسے سوچیے بھی تو کہ آخر ہے کیا۔ تو اس لیے کوئی مستقل مضمون چھیڑ دینے کا تو وقت نہیں ہے، آپ خود اندازہ کریں، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جس وقت میں کاملین ایک سے ایک بہتر مجالس آپ کے سامنے پیش کر چکے، اور آپ کے سامنے کا اس قدر اندازہ ہو چکا ان سب حضرات کو، اور آپ کے سامنے کا خزانہ چھلک رہا ہے۔ اب ضرورت نہیں تھی، مگر تبرک و تیمم ہم ایسے لوگ بھی شریک بزم ہو جاتے ہیں،
تاکہ اگر جام چلے تو چلو ہی لگا کے پی لیں. اس لیے آپ کے سامنے چند جملے عرض کر کے اپنے فریضے کو ختم کروں. خلاق عالم کا ارشاد ہے کہ طٰہ، اس کے لیے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ مگر یہ کلام اللہ جب خطا کار مفسرین کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی تفسیر اس طرح پیش ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے کہ دماغ کا مدعا تو پورا ہو جاتا ہے، اللہ کا مطلب پورا نہیں ہوتا. علم کی بے چینی تو تعویل کے نہر سے بجھا دی جاتی ہے، لیکن کوثر سے جو نہر پھوٹ کے آئی ہے ہدایت کی زمین پر، وہ ہر گھاٹ پر نہیں ملتی اور لوگ یوں ہی تشنہ رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ایک لفظ پیش کروں گا اور میں اس لفظ کو پیش کر کے امید کروں گا کہ آپ اسے ایک ہی لفظ سماعت کریں گے. مفسرین یہ فرماتے ہیں پہلے ہی کہ طٰہ کوئی کلمہ مفیدہ ہے یا حرف ہے. یہ پہلی مصیبت. کوئی لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں، طٰہ یا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ دو حرف ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں الف بے تے تے، اسی طرح پا ہا تو اور ہے ہو گیا ہے. یہ اختلاف بتاتا ہے بندہ نواز کہ مفسرین قرآن کا ایک حرف نہیں سمجھے. سلام محمد ایک حرف نہیں سمجھ میں آیا کہ حرف ہے یا کلمہ مفیدہ. اور میں آپ کے سامنے ضرور یہ عرض کروں گا کہ کیا حرف سمجھ میں آئے، حرف ہی پر دار و مدار ہے عالم امکان کا. دل کے مشیت نے پہلے جس نقش کو ابھارا ہے اور لوح ظہور پر جو جلوہ گر ہوا ہے وہ حرف تھا. اسی کی برکت سے تمام عالم بن گیا، تمام چیزیں ہو گئیں. ہم نے حرف کو پہچانا نہیں، ہمیں معلوم نہیں. لیکن اگر سوچیے تو میں اس وقت الف بے آپ کو سناؤں. صلوات محمد مختصر. حرف اتنی عظیم چیز ہے کہ قدرت کا آئینہ ہے، اس میں شک نہیں. اور قدرت کا آئینہ ہے کہ زبان کی جتنی اقلیم ہے وہ حرف ہی کے قلمرو میں اور دائرے میں پھرتی ہے. ہزاروں مطالب ہیں کہ جو زبان کے ادا ہوتے ہیں اور حرف کا دریا خشک ہونے نہیں پاتا. مل مل کے مرکب ہو کے الگ ہو کے مفرد بن کے مرکب ہو کے جملہ ہو کے نثر بن کے نظم بن کے ہر انداز میں حرف آتا ہے. اور جب آتا ہے تو دل کے عقدے کھولنے کو تیار ہوتا ہے. دل کی مرادیں دل میں گھٹ کے رہ جائیں اگر حرف بڑھ کے دستگیری نہ کرے، اور اگر حرف مرکب ہو کے زبان کو نہ چومے تو مطلب دلی دفن ہو کے رہ جائے. اس لیے بڑی عظیم چیز ہے جس کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اور عالم یہ ہوا کہ پہلے حرف نصب کیا جاتا تھا، لکھوایا جاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اب زمانے نے جو کروٹ بدلی تو حرف وغیرہ تو غائب ہو گئے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی لکھنے کے لیے بزرگ آتے ہیں تو وہ قلم ہی نہیں ہے، وہ نستعلیق ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. یہ تھا اس وقت جب قلم ہاتھ میں ہوتے تھے. اب ترقی کر کے یہاں آ گئے. جب سے قلم یہاں آ گئے، جب سے حرف لکھنے شروع ہو گئے. اب یقین کیجئے کلکتہ لکھیے تو کلکتہ یہاں لکھیے، مرکز لکھنؤ بنے. سلام محمد پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، قیامت ہو گئی. حرفوں کا یہ عالم، اور جب یہ عالم ہے حرفوں کا تو میں عرض کروں کہ حرف میں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میری زبان میں بھی سن لیجیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حرفوں میں سب سے پہلا حرف
الف ہے، سب سے پہلا حرف، اس میں شک نہیں کہ یہ مقام الوہیت ہے، اس کو رفع نے مقام الوہیت بنایا، مگر میں اگر ذوق ہے تو آپ اس کو قدر سے ملاحظہ کریں گے کہ مقام الوہیت ہے حرف، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مقام محمدیت بھی نظر آئے. اب کیوں کر نظر آئے گا؟ حدیث بھی سے بتا رہی ہیں اور مبدأ وجود بھی بتا رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے مطالب مناسب حال نہیں ہوتے، مگر سنگ بنیاد سن دیجیے اس کی. جب الف کو باعتبار وجود دیکھو تو مبدأ وجود ہے، لہذا واجب کا ہے شان اور مقام الوہیت ہے، لیکن میرا کلام تو اس الف میں ہے جس کو ہم بیٹھ کے لکھیں. جب مقام حدوث میں آتا ہے تو مقام محمدیت بنتا ہے. ایک الف ہے کہ وجودی مبدا بنے تو واجب کہا جائے، امکانی مظہر بنے تو محمد کہا جائے. محمد ابھی نہیں حضور، میں تو سمجھ رہا ہوں اور مجھے ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر وغیرہ میں حرف تو کر لوں. جب ایسا ہے تو اب میں پوچھوں 40 مقام محمد ہے. آپ کسی بچے کو لکھوائیے، پہلے الف لکھے گا، پھر بے لکھے گا، تے لکھے گا، سے لکھے گا، تمام حرف لکھ جائے گا. جب کل حرف وہ لکھ جائے گا تو معلوم ہوا کہ سب حرفوں کا سرنامہ الف عالم حدوث میں آیا. جب الف عالم حدوث میں آیا تو اول موجود نور محمد مصطفیٰ. جب سب سے پہلے یہ موجود ہے تو میں مقام مخلوقیت میں، مقام مظہریت میں، مقام حدوث میں، مقام امکان میں، مبدأ کائنات اپنے پیغمبر کے نور کو سمجھتے ہوئے اب مقام الف اس کے لیے تجویز کر رہا ہوں. اور جب میں یہ تجویز کر رہا ہوں تو اب آپ سے پوچھوں کہ الف کے بعد حرف تو سب چلے، لیکن بے تے سب لکھ گئے، مگر کبھی کسی کا فرق نہ معلوم ہوا کہ بے کون ہے، تے کون ہے، تے کون ہے. ابھی کوئی فرق نہیں ہے جب تک نقطہ آ کے نہ بتاتا جائے. نقطہ بے میں آیا تو معلوم ہوا بے ہے، تے میں آیا تو ہے. معاف کیجیے گا، حرفوں میں امتیاز نہ ہوگا جب تک نقطہ نہ مانا جائے. نقطہ ماننے کے بعد سب امتیاز شروع ہوتے ہیں. آپ سچ بتائیے، بے تے میں کیا فرق ہے؟ نقطے ہی کا تو فرق ہے. بے اور تے میں کیا فرق ہے؟ نقطے ہی کا تو فرق ہے. دال جال میں کیا فرق ہے؟ نقطے ہی کا تو فرق ہے. رے زے میں کیا فرق ہے؟ نقطے ہی کا تو فرق ہے. ارے سین شین میں کیا فرق ہے؟ نقطے ہی کا تو فرق ہے. سات یاد میں کیا فرق ہے؟ سات لوگ میں کیا فرق ہے؟ چھ کاف میں کیا فرق ہے؟ ارے ہر حرف میں نقطہ فرق کر رہا. جب نقطہ فرق کر رہا ہے تو کتابت عالم امکان تمام نہ ہوگی جب تک کوئی نقطہ نہ مانا جائے. اور جب نقطہ مانا جائے گا تب یہ بیاض امکانی مکمل ہوگی. یہ تو حضور آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سوال ہے یہ تو میں آپ یہ نہیں کتابیات ہیں، یہ صلوات محمد. اب سنو، جب الف مقام محمد ہے تو اس الف کو قدرت میں وہ استقامت دی ہے کہ ہر حرف سے ملتا ہے مگر کج نہیں ہوتا. یہ کسی سے مل کے اپنے کو نہیں بدلتا. یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم سے مل گیا تو بدل گیا. نہیں، دے سے ملا لو، تے سے ملا لو، ہر حرف سے ملاؤ. کیا کہنا تیری رحمت کاملہ تھا. الف ہر حرف کا شریک حال بھی ہے، مگر اپنی استقامت کو لیے ہوئے، اپنی الفت کو لیے ہوئے، اپنے جلوے کو لیے ہوئے ہر حرف ہم نے ملا کے دیکھا. مگر ایک انداز یہ بھی تم نے سوچا کہ جو حرف بھی ملتا ہے وہ قدم سے ملتا ہے. نہ معلوم میرا مطلب سمجھ